بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 45واں سبق ہے۔ 44ویں سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی اور وہ جماعت مدینہ منورہ دعوت اسلام دینے کے لیے پہنچ گئی۔ خاص طور پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ٹھہرے۔ وہاں دعوت کے ایسے کامیاب تجربے اور ایسی کامیاب دعوت کے نمونے سامنے آئے کہ جس کے نتیجے میں اگلا جو سال حج تھا اس میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو کر حج کے لیے تشریف لائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر گئے۔ لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خدمت کرتے تھے اور کیسے دین کی دعوت دیتے تھے، اس پر ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جیسے کہ یہ جب اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں گئے اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ میں ایک کنواں تھا مرق نامی، ان کے پاس چند اور مسلمان بھی جمع تھے، تو یہ وہاں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ اچھا، انصار کے دو بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسید رضی اللہ تعالی بن حذیر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں جب یہ خبر ہوئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی، یہ جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے ہاں ایک مہمان آیا ہے، یہ مہمان بنے ہیں جو ہے وہ اسعد بن زرارہ کے، اور یہ دونوں مل کر ہمارے محلے میں آتے ہیں اور پھر محلے میں آ کر مختلف لوگوں کو اپنی باتیں سناتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات اور کچھ نفرت پیدا ہو گئی تھی اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کو اپنے محلے علاقے سے نکال دیں۔ لہٰذا جب ایک دن ان دیکھا کہ لوگ ان کے پاس جمع ہیں اور یہ دونوں حضرات یعنی سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر یہ دور سے دیکھ رہے تھے، تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ تم جاؤ ذرا ان دونوں کو ہمارے محلے سے دور کر دو، یہ ہمارے بیوقوفوں کو جو ہے نا وہ رکاوٹ بنا رہے ہیں اور ان کو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ اور حضرت سعد نے حضرت اسید کو اس لیے بھیجا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اسعد بن زرارہ تھے، یہ ان کے جو ہے نا وہ رشتہ دار اور جو ہے نا وہ خالو زاد تھے، خالہ زاد بھائی تھے، اس لیے خود تو نہیں گئے، لیکن اسید بن حذیر رضی اللہ بعد میں مسلمان ہوئے صحابی بنے، ان کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو اپنا جو اوزار ساتھ تھا، کوئی ڈنڈا وغیرہ تھا، وہ بھی لے کر گئے اور دونوں وہاں پہنچے جہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے رہے تھے، ان کو برا بلا کہا، سخت سست کہا۔ لہٰذا وہاں پر گفتگو کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز کیا اور کہا، دیکھو آپ غصہ نہ کریں، آپ ذرا بیٹھیں، ہماری بات سنیں، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ جیسے کہتے ہیں تو ہم کر لیں گے۔ جب یہ بیٹھے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنایا، یہ سنتے گئے اور چہرے کے آثار بدلتے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کہنے لگے کہ ابھی یہ تلاوت سن رہے تھے کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ ان کے چہرے پر آثار اور چمک شروع ہو گئی اور یہ اب بات مان جائیں گے، اور ویسے ہی ہوا کہ انہوں نے پھر جو ہے نا تلاوت سننے کے بعد زبان کھولی اور کہا، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، اور
تم لوگ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ غسل کرتے ہیں، پھر وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے غسل کیا، اس کے بعد آپ نے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے نماز بھی پڑھی، اور آپ نے غسل کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس نئی جماعت جو وہاں دعوت دے رہی تھی ان کو کہا کہ جو میرا دوسرا پیچھے ساتھی ہے نا وہ قوم کا بڑا ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر وہ آپ لوگوں کی بات سن لے تو کافی قوم والے ان کی بات سن کر مسلمان ہو جائیں گے اور کام آسان ہو جائے گا۔ اب یہ خود جا کر اپنے دوست حضرت سعد بن معاذ کی طرف جانے لگے تو دور سے دیکھ کر سعد بن معاذ نے کہا کہ ان کا رنگ بدلا ہے، جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے۔ لیکن حضرت جو ہے نا وہ اسید نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوا، لیکن وہاں جا کر کہا ہاں میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا، اور انہوں نے ان کو کہا بھی کہ ہمارے محلے سے نکل جاؤ، لیکن ساتھ ہی ایسی بات کہہ دی کہ جس کی وجہ سے سعد بن معاذ کو بھی وہاں آنا پڑا۔ وہ بات کیا کہہ دی؟ وہ بات یہ کہہ دی کہ دیکھو وہ قبیلہ جو کہ تمہارا جو ہے نا وہ حلیف تھا، وہ معاہدہ توڑ کر تمہارے چچا جاد جو کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسعد بن زرارہ، اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سعد بن معاذ کو غصہ آیا، وہ یہ اٹھے اور فوراً وہاں پہنچے جہاں یہ دو حضرات دعوت میں مشغول تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حالات تو بالکل ٹھیک ہیں، یہاں تو کوئی ہلچل نہیں مچی ہوئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے اس نے مجھے ویسے ہی کہا ہے، اور اس لیے کہا تھا کہ میں بھی ان لوگوں کے پاس آ جاؤں۔ لہٰذا جیسے ہی جو ہے نا وہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور گفتگو کی تھی، ایسے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غصے میں کچھ برا بلا کہا، سست کہا، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے کہا آپ ہماری بات سنیں، اگر بات پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر بات پسند نہیں آتی تو پھر آپ جو مرضی کہہ دیں۔ انہوں نے ان کو بھی دعوت دینا شروع کی، اور انہوں نے قرآن کریم کی دوبارہ ان کے سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی تلاوت کی، تو وہ بھی بڑے حیران اور جو ہے نا وہ متاثر ہوئے، اور ان کے بعد انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اور اسی طرح یہ دو بڑے لوگ سعد بن معاذ اور اسی طرح اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس اپنے قبیلے کی طرف پلٹے تو قبیلے والے لوگوں نے دیکھا، بنی عبد الاشہل وغیرہ نے، تو کیا کہا کہ یہ جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اس چہرے کے ساتھ تو نہیں آئے، لگتا ہے معاملہ کوئی اور ہے۔ لہٰذا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے پاس آ کر رک گئے، اور آپ نے کہا، کیا کہا کہ سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ اب ان کی اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی کہ جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی اسیرم بچ گیا تھا، اور اس کا اسلام جنگ احد تک باقی رہا، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی قبلے کی طرف، لیکن جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی گفتگو کی کہ اگر میں ایمان لے آؤں اور پھر میں اللہ کے راستے میں لڑوں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہاں، اگر آپ ایمان لے آئیں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے لڑیں گے تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اگر شہید ہو گئے۔ تو یہ فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور فوراً شہادت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے۔ ان کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ احد میں کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے اس امت کا کہ عمل اس کا بہت تھوڑا ہے لیکن اجر اس کا بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اب دیکھو عمل کا تو موقع ہی نہیں ملا، لیکن فوراً شہید ہو گئے، اور شہادت کا ایسا عظیم رتبہ پایا کہ جنتی بھی بن گئے، صحابی بن کر جنتی بن گئے۔
لہٰذا ان کا اسلام تو بعد میں ہوا، لیکن باقی اکثر مسلمان ہو گئے اور عورتیں بھی مسلمان ہو گئی، اور پھر یہ وہاں مقیم رہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور دعوت کا کام کرتے رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پہلے سفیر اسلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دی، اور یہی لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگلے حج کے موسم میں ملے، اور ان کے ساتھ 75 لوگ مسلمان ہو کر آئے، اور ان 75 لوگوں میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ ایک ام عمارہ نصیبیہ بنت کعب تھی، قبیلہ بنو مازن بن نجار سے ان کا تعلق تھا، اور دوسری عورت ام منیع اسماء بنت عمر تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ کے ساتھ تھا۔ تو دیکھو پھر انہوں نے وہاں بیعت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہاں کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔